اس کا بدلہ دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان کوئی بھی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ ان ربکم رحیم، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او محاہ اللہ، انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، برائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس نیکی کی وجہ سے اس برائی کو مٹا دیتا ہے۔ جب انسان اسباب اختیار کرے گا، نیکی کے اندر اضافے کے اسباب اختیار کرے گا، تب یہ کام ہوگا۔ انسان اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر دین اثر نہیں کرتا، دین کی بات اثر نہیں کرتی، اور اس کا دل سیاہ ہونے کی وجہ سے اتنا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی بھی بات کر دی جائے اسے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان فوت ہو جاتا ہے، گناہ کار ہے، سیاہ کار ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہیں، کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیے، نیکیوں کے اسباب اختیار کیجئے۔ آئیے دوسرا سبب سنیے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئیے نیکیوں کے اسباب اختیار کیجئے، نیکیوں کے اسباب سماعت فرمائیے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا سبب نیکیوں میں اضافے کے اسباب کے متعلق دوسرا سبب سماعت فرمائیے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذن سنتی عشرۃ سنۃ، من اذن، جو شخص اذان دیتا ہے، سنتی عشرۃ سنۃ، 12 سال تک جو شخص اذان دیتا ہے، من اذن سنتی عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، جو شخص 12 سال تک مسلسل اللہ رب العالمین کے گھر آ کر اذان دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وجبت لہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جنت 12 سال تک جو شخص اذان دیتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ یہ دل سے نکال دے کہ لوگ مجھے مؤذن کہیں گے، لوگ مجھے اذان دینے والا کہیں گے، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہ دل سے نکال کر ریاکاری کا شیبہ دل سے نکال کر اذان دیتا ہے، 12 سال تک اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجبت لہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور جو شخص 12 سال تک اذان نہیں دے سکتا، اس کے لیے بھی محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان دینے کے لیے آتا ہے، تکتب لہ بتأذینہ فی کل یوم 60 حسنۃ، جو شخص مسجد میں آتا ہے، دن کی 5 اذانیں دیتا ہے، 5 دفعہ آ کر اذان دیتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان دیتا ہے، اذان دے کر 5 اذانیں دے کر گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس کے کھاتے میں 60 نیکیاں لکھ دو۔ 60 نیکی انسان اپنے کھاتے میں لکھوا سکتا ہے۔ جو شخص مسلسل 12 سال اذان نہیں دے سکتا، دوسرا کوئی شخص اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے کہ میں اذان نہیں دوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نیکیوں کے کیسے اسباب، نیکیوں میں اضافے کے اسباب کیسے اختیار کروں گا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم رحیم، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، دن کی 5 اذانیں دو، اللہ رب العالمین تمہارے کھاتے میں 60 نیکیاں لکھ دے گا۔ ابھی کھاتا ختم نہیں ہوا، کھاتا کلوز نہیں ہوا، آگے سنیے،
محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم رحیم، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ نیکیوں میں اسباب، اضافے کے اسباب سنیے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حَسَنَةً، جو شخص ایک اقامت کہتا ہے، ایک اقامت کے کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص 5 اذانیں دیتا ہے اور 5 اقامتیں دیتا ہے، 5 اقامتیں کہتا ہے، گھر جا کر ضرب دے لیجئے کہ کتنے نیکیاں ایک ہی دن کے اندر چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے انسان اختیار کرتا ہے۔ نماز تو اس نے پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھے گا گناہ گار ٹھہرے گا، لیکن جو شخص آ کر اذان دیتا ہے اور اذان دے کر اقامت بھی کہتا ہے، اپنے کھاتے کے اندر کتنی نیکیاں لکھ کے جاتا ہے، کتنی نیکیاں سمیٹ کر جاتا ہے۔ اے انسان، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا، نیند سے بیدار ہو جا، نیکیوں کے اضافے کے اسباب جو ہیں اسے اختیار کر لے۔ آج اختیار کرے گا، نیکیوں میں جو اضافے کے اسباب ہیں انہیں اختیار تو کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تیری نیکیاں احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ آج ہم مسجد کے خادم کو، اذان دینے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ مؤذن ہے۔ اے انسان، انگلی اٹھانے والے انسان، ذرا سوچ بھی لیا کر، جو تو نے ایک انگلی اس کی طرف اٹھائی ہے، 4 انگلیاں تیری طرف آتی ہیں۔ انگلیاں اٹھانے والے اپنی انگلیوں کو اپنے قبضے میں رکھیں اور ان اسباب کو اختیار کریں۔ کل قیامت کے دن محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا اور لوگ اس میں موجود ہوں گے، لیکن جو مؤذن ہوگا اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی، دور سے پہچان لے گا کہ فلانا شخص مؤذن ہے، فلانا شخص اللہ رب العالمین کی صدا کو بلند کرنے والا انسان ہے۔ اے انسان، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا، نیکیوں میں اضافے کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کر لے۔ آئیے تیسرا سبب سنیے۔ تیسرا سبب بڑا مشکل ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے اے انسان، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا، اس سبب کو اختیار کر لے۔ اس سبب کو اختیار کرنا تیرا، تو اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین تیرے نیکیوں میں کتنے اضافے کر دے گا۔ مسجد میں جانا کافی مشکل لگتا ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، کیسے مسجد میں جائیں گے؟ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من راح الی المسجد الجماعہ، جو جامع مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جب با جماعت نماز پڑھتا ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً، جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد کی طرف جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ آج گھر سے نکلتے ہوئے مسجد تک پہنچتے ہوئے اپنے قدموں کی گنتی کیجئے کہ ہمارے کتنے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، اور مسجد کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں کتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے فرض کو ادا نہیں کرا، ابھی ہم نے وضو نہیں کرا، ابھی ہم نے نماز ادا نہیں کری، کتنی نیکیاں انسان کے دامن میں آ جاتی ہیں، لیکن انسان ان سب نیکیوں کو چھوڑ کر غفلت کی نیند گھر پہ سویا ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، گلیوں اور چوکوں میں بیٹھا ہے۔ اے انسان، اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کر کے مسجد کی طرف آ جا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جامع مسجد کی طرف آ کر نماز کو ادا کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ایک قدم کے بدلے اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور پھر جب دوسرا ایک ہی قدم وہی قدم اٹھایا، اس کے بدلے اللہ رب العالمین ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک گناہ ختم کر دیتا ہے۔ انسان سوچے گا
کہ میں مسجد کی طرف جاؤں گا، صرف یہ معاملہ مسجد کی حد تک ہوگا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ذاہباً وراجعا، جب گھر سے نکلے گا مسجد کی طرف آئے گا، اللہ رب العالمین یہ معاملہ پھر اسی طرح اختیار کیے ہوئے ہوگا۔ انسان ایک قدم اٹھائے گا، اسی قدم کے بدلے انسان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ پھر جب واپس گھر کی طرف جائے گا، کاروبار کی طرف جائے گا، بازار کی طرف جائے گا، اتنے ہی قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی اور ایک گناہ مٹا دے گا۔ کتنا بڑا مہربان ہے۔ ان ربکم رحیم، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اے انسان، تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے، اپنے محبوب کو بھول چکا ہے، اپنے رب کو بھول چکا ہے، اس کی پہچان بھلا کر تو گھر میں سویا ہے۔ کیوں؟ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تو اپنے گھر کے اندر، بازار کے اندر جا کر بیٹھا ہے۔ جو تجھے اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے، اس کی خدمت کے لیے، اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مخلوق کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کی عبادت کے لیے، تو اس کی ریاضت کے لیے لگا ہوا ہے، تو اس کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے۔ اے انسان، ان ربکم رحیم، اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچانے گا، اپنے رب کی طرف آئے گا اور اپنے رب کی دربار کے اندر آئے گا، تیرا دامن کبھی خالی نہیں لٹائے گا، تو دامن بھر کے جائے گا۔ اس لیے کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے، دعا پڑھتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میرے لیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہائے انسان جب گھر کے اندر بیٹھا ہے یہ دعا نہیں پڑھے گا، کاروبار کے راستے کیسے ہموار ہوں گے؟ انسان کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ انسان نے کہا ہی نہیں ہے اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب انسان مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر نکلتا ہے، دعا کرتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اب میں نے تیری عبادت کر لی ہے، جو تو نے فرض میرے اوپر کیا تھا میں نے اس کو انجام دے دیا ہے، اے اللہ اب اپنے فضل کے راستے، اپنے فضل کے جو بھی راستے ہیں یا اللہ میرے لیے کھول دے۔ انسان اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگے گا تو انسان کے لیے کیسے دنیا کے راستے کیسے ہموار ہوں گے؟ اس کی مشکلات کیسے حل ہوں گی؟ اس کی پریشانیاں کیسے حل ہوں گی؟ اے انسان جب تک تیرا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ تیرے راستے کھلیں گے، نہ تیری مشکلیں حل ہوں گی، تیرے لیے مشکلات بھی آتی رہیں گی، تیرے لیے پریشانیاں بھی آتی رہیں گی۔ جب تک تو اللہ رب العالمین کے دربار میں نہیں آئے گا تیری مشکلیں کبھی حل نہیں ہوگی۔ مشکلیں حل تبھی ہوں گی جب اللہ رب العالمین کے دربار میں آؤ گے، اپنے دامن کو پھیلاؤ گے، یا ربی کی صدائیں لگائیں گے، کہو گے اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے حل کر دے، اللہ رب العالمین پریشانی حل کرے گا۔ انسان کے لیے بڑا خوش ہوتا ہے جو انسان کبھی نہیں آیا اللہ کے دربار کے اندر، اب سفید داڑھی ہو گئی ہے، سفید داڑھی کے ساتھ انسان آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اپنے رب کو کہتا ہے یا ربی، اے اللہ میرا رب، اے میرے پروردگار، بڑی عمر ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، یا اللہ میں گناہگار بیٹھا ہوں، اے اللہ اتنی لمبی عمر گزار دی ہے، اے اللہ تجھے نہیں پہچان سکا، آج پہچان لیا ہے، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ اپنے فضل کے راستے کھول دے۔ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کہتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید داڑھی والا انسان جب اللہ کے سامنے اپنے دامن پھیلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العالمین سفید داڑھی کا حیا کرتے ہوئے، سفید بالوں کا حیا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کی تمام پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر آئیے، اپنے دامن کو پھیلائیے، اللہ رب العالمین سے اپنے نیکیوں میں جو اسباب، اضافے کے اسباب جو اختیار کیے ہیں اس کے ذریعے اپنے دامن کو بھر کر لے جائیے۔ اگر آپ نیکیوں میں اضافے کے اسباب اختیار نہیں کریں گے،
اپنے دامن کو خالی رکھیں گے، کل قیامت کے دن اسی خالی دامن کے ساتھ جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو انسان یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جب انسان کو اپنی پڑی ہوگی کسی کے پاس جائے گا، رشتہ دار کے پاس جائے گا، سب رشتے کٹ جائیں گے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اتنی بڑی جوانی کی عمر انسان گزار کر خالی ہاتھ چلا گیا ہے، اب جہنم کا ایندھن بننے کے بجائے کوئی حل نہیں ہوگا، افسوس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا۔ آج عمر بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، نیکیوں میں اضافے کے اسباب کو اختیار کر دیجئے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو صحیح باتیں میری زبان سے جاری ہوں، اور ان باتوں سے محفوظ رکھ اے اللہ جو شیطان کی طرف سے میری زبان سے جاری ہوں، اے اللہ ان باتوں سے محفوظ رکھ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔